نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج علوم حدیث یا احادیث کے حوالے سے آپ سے گفت و شنید ہوگی، چونکہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ شریعت کے 4 اصول ہے، 4 دلائل ہے جس کے ذریعے سے کسی مسئلے کا ثبوت ہو سکتا ہے. پہلی دلیل قرآن پاک ہے، دوسری دلیل وہ احادیث مبارکہ، تیسری دلیل وہ ہے اجماع امت، اور چوتھی دلیل جو ہے وہ قیاس ہے، جس کو آپ بالفاظ دیگر عقلی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو 3 دلائل ہے، قرآن، اجماع اور قیاس، اس پر گفتگو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر. آج جو آپ سے گفتگو اور میں مخاطب ہوں وہ احادیث کے حوالے سے. تو احادیث کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی، وجہ تسمیہ، اور پھر حدیث کی اقسام، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی حجیت، کہ حدیث حجت ہے، احادیث حجت ہے، تو اس پر کچھ دلائل. تو میں کوشش کروں گا کہ بآسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ انٹر والے اور 20 کلاسز کے لیے یکساں مفید رہے یہ کلپس، یہ ویڈیو. تو اسی میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ زیادہ مغلق عبارات اور مغلق اصطلاحات کا استعمال نہ ہو، اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی ایک کوشش ضرور کروں گا. یاد رکھیے، حدیث کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے کلام کرنا، وہ کلام قلیل ہو یا کثیر ہو، تمام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. بات کرنا، کلام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. ایک اور معنی ضد القدیم، جس طرح کہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، چونکہ یہ عقائد سے متعلق ہے یہ بات، لیکن میں اشارتاً کہتا ہوں یہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے یہ قدیم ہے، یعنی اس پہ زوال نہیں آتا. اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے جس پہ وہ بھروسہ کر سکے یا جس کے وہ سہارا لے سکے. وہ جس طرح کی ذات ہی قدیم، اس طرح اس کی صفات ہی قدیم. اور اس کی جو ضد ہے حدیث، تو حدیث کہتے ہیں یہ قدیم ہے، قدیم کی ضد. تو یہ مخلوق کی کلام، تو مخلوق کی کلام جس طرح مخلوق حادث ہے تو اس طرح کلام بھی ان کا حادث ہے. تو ایک معنی ہے، بس آسان الفاظ سے، ایک معنی ہے کلام کرنا، اور دوسرا معنی ہے حدیث کی وہ ہے ضد القدیم، قدیم کی اپوزٹ. یہ لغوی اعتبار سے. اب اصطلاحی اعتبار سے 2 اصطلاح ہے ہمارے پاس. اصولیین، اصول فقہ، یہ فقہ ہے، مسائل ہے، اس کے لیے کچھ اصول ہے، ان اصول کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. تو ان کے ہاں بھی حدیث کی ایک تعریف ہے، اور اس محدثین کے ہاں بھی ایک تعریف ہے. دونوں میں مختصر ایک فرق ہے، وہ بھی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو محدثین کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ، یہ محدثین کی تعریف ہے کہ حدیث کس چیز کا نام ہے. اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال و اعمال اور احوال بھی ہے ان کے ساتھ. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادات مبارکہ جس سے کوئی خاص مسئلہ متعلق نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احوال ہیں ان احوال بھی کا تذکرہ بھی محدثین کرتے ہیں. اس لیے ان کی تعریف میں یہ بات شامل ہو گئی کہ محدثین کے ہاں کہ احوال بھی یہ حدیث کا حصہ ہے. تو یہ تعریف ہے. میں آپ کو یہاں سے پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس حدیث کو، تعریف کو، کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احوال اختیاریہ ہے وغیرہ اختیاریہ، اس میں کوئی فرق نہیں.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احوال ہیں، نیند ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب محدثین اس کو ذکر کرتے ہیں. بس محدثین کا اس سے کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے متعلق جو بات ہو اس کو نقل کرے. یہ محدثین کا کام ہے، خواہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ متعلق ہو فقہی، یا خواہ اس کے ساتھ کوئی فقہی مسئلہ متعلق نہ بھی ہو، یہ محدثین نقل کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال نقل کرتے ہیں، اقوال نقل کرتے ہیں، افعال اور اعمال نقل کرتے ہیں کہ کس کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. یہ ہے محدثین کے ہاں. اور ایک ہے اصولیین. اصولیین یہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اصول فقہ. تو ان کے ہاں یہ ہے کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، اصولیین ان کو ان کی تعریف کے اندر احوال کا لفظ نہیں ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی حالت، نیند کی حالت، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بس انہی کو اقوال نقل کرتے ہیں تاکہ ان سے مسائل کا استنباط ہو، اور اعمال نقل کرتے ہیں، افعال نقل کرتے ہیں تاکہ مسائل کا استنباط ہو. تو بہرحال خلاصہ یوں ہوا کہ اصولیین یہ جو نقل کرتے ہیں یہ وہ احادیث نقل کرتے ہیں جس کے ساتھ مسائل کا تعلق ہو، اور محدثین وہ مسائل کا تعلق ہو یا نہ ہو، افعال غیر اختیاریہ یا افعال اختیاریہ وہ بھی نقل کرتے ہیں، اور اقوال اور افعال سب کو نقل کرتے ہیں. یہ محدثین کے ہیں. تو آپ بس صرف ایک ہی تعریف یاد کر رہے ہیں، بس یہی کافی ہے، کیونکہ آپ کے انٹر کے یا بی ایس کے حوالے سے آپ صرف بس یہ تعریف یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال اور احوال، اس کو کہتے ہیں حدیث اصطلاح میں. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوئی ہوگی. چونکہ میں نے 2 اصطلاح آپ سے ذکر کر دیے، دونوں اصطلاح آپ یاد نہ کریں، صرف ایک اصطلاح آپ کو یاد ہو، اور وہ اصطلاح ہے کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ. بس یہ آپ کو یاد ہو. یہ ہے وجہ تسمیہ. حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ یعنی یہ حدیث کا جو نام ہے اس کی کیا وجہ ہے، یعنی حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے. تو آپ سے لغوی معنی میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ لغوی معنی جو ہے اس کا کلام کرنا. تو یہ حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلام ہے، اس وجہ سے اس کو احادیث کہا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خود بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدثوا انی، کہ مجھ سے حدیث بیان آگے بیان کرو، حدثوا انی، کہ مجھ سے حدیث بیان کرو، ولا حرج. تو یہ ہے حدیث کی وجہ تسمیہ. ایک آسان وجہ تسمیہ کہ حدیث کا لغوی معنی ہے کلام کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ احادیث بھی ایک کلام ہے تو اس وجہ سے حدیث کو حدیث کہا. اور دوسری وجہ بھی میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا اپنے کلام کے لیے، حدثوا عنی ولو آیا. یہ بھی ہو گیا. آگے جو حدیث کے حوالے سے آپ کو میں کچھ اس کے متعلق جو 1 2 3 ضروری باتیں ہیں وہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو حدیث کی تعریف ہو گئی، ایک ہے علم الحدیث. ایک تو حدیث کی تعریف اور ایک ہے علم الحدیث، حدیث کا علم. اس کی بھی ایک تعریف ہے، بس آسان تعریف ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہ تعریف یہ ہے کہ علم یعرف به احوال، علم یعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال جس علم کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے، اس علم کا نام علم الحدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال جس علم کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہو جائے، اس علم کا نام جو ہے علم الحدیث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، یہ فعل مبارک ہے، یہ عمل مبارک ہے، یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک ایسی اختیاری حالت ہے یا غیر اختیاری حالت ہے. تو ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ یہ جس علم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا اس کا نام ہے علم الحدیث. شاید آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئی ہوگی. علم الحدیث کے ساتھ متعلقہ آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں. ایک ہے علم روایت الحدیث، علم روایت الحدیث، اور ایک ہے علم درایت الحدیث، علم درایت الحدیث. تو یہ بھی 2 اصطلاح ہے. آپ کو سمجھ آئے بہت اچھا، سمجھ آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. درایت الحدیث جو ہے یہ ہمیں اس حدیث کے ساتھ یہ بات معلوم، کسی حدیث کے متعلق یہ بات معلوم کرنا کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں فلاں سے نقل کیا گیا ہے، فلاں ابن فلاں سے، یعنی یہ حدیث فلاں نے فلاں سے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث
فلاں کتاب میں موجود ہے. تو حدیث کے متعلق اس طرح معلومات حاصل کرنا، اور ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے، فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے اور فلاں ابن فلاں نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، منقول ہے. تو حدیث کے متعلق ان معلومات کا جو نام ہے اس کو کہتے ہیں علم درایت الحدیث، علم درایت الحدیث، علم روایت الحدیث، علم روایت الحدیث، روایت الحدیث بھی آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اور ایک ہے علم درایت الحدیث، اس کے اندر آپ نے حدیث کے متعلق یہ بات معلوم کرنی ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، یا موضوع ہے، من گڑت ہے، یا اس کی حدیث کی جو سند ہے یہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکی ہے یا نہیں، درمیان میں کوئی راوی جو ہے منقطع ہے، یا یہ سارا سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلۃ الذہب ہے، اس کے اندر جو سلسلہ ہے یعنی فلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اس کو ہم کیسے متصل. تو یہ حدیث متصل ہے، منقطع ہے، موضوع ہے، صحیح ہے. تو حدیث سے اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کا نام جو ہے علم درایت الحدیث. اور علم و روایت الحدیث کا مطلب کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ معلوم کرنا، اور صرف یہ معلوم کرنا کہ فلاں نے یہ نقل کیا ہے حدیث اور یہ فلاں کتاب کے اندر موجود ہے. تو یہ ہے علم روایت الحدیث. اور علم درایت الحدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، اور اس کی سند متصل ہے یا غیر متصل ہے. تو اس کے اندر جو افراد ہے، مثلا فلاں ابن فلاں، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، ایک سلسلہ ہے، روات کا ایک سلسلہ ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے اس کے اندر جو رجال ہے، افراد ہے، یہ افراد قوی ہے، ثقہ ہے، یا یہ افراد ضعیف ہے. تو ان افراد کے متعلق علم حاصل کرنے کا نام بھی یہ ہوتا ہے کہاں پہ؟ علم درایت الحدیث میں. یہ بھی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد ہے علم اصول الحدیث اور علم فقہ الحدیث. میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہوں تاکہ آپ پھر اس سے بھی استفادہ کر سکیں. دا لاسٹ کیوگری آخر کی بھی کاری. تو علم اصول الحدیث اس کا مطلب بھی آپ سمجھے، یہ انواع علم الحدیث کے دو اقسام ہے. ایک تو علم روایت الحدیث، اور دوسری جو قسم ہے علم درایت الحدیث. یہ دو قسمیں آپ نے پڑھے کس چیز کی؟ علم الحدیث کی. پھر آگے علم درایت الحدیث کی پھر دو قسمیں ہیں، علم اصول الحدیث، علم فقہ الحدیث. تو یہ جو ہے فقہ الحدیث اور اصول حدیث یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو اصول حدیث کے اندر آپ حدیث کی سند سے بات کریں گے، حدیث کی جو سند ہے اسی سے اسنادی حیثیت آپ بیان کریں گے. سند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں نے نقل کیا فلاں سے، فلاں نے نقل کیا ہے فلاں سے، فلاں نے نقل کیا ہے فلاں سے. اس طرح یہ 10 آدمی مثلا یا 20 آدمی، تو یہ فلاں فلاں فلاں، یہ جو فلاں ابن فلاں نقل کرتے ہیں اس کو حدیث کی سند کہا جاتا ہے. پھر آگے جو بات ذکر ہوگی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو یہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث کا متن ہے. اور یہ جو فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات سند کو متصل کرتا ہے. تو یہ جو ہے رجال کا، افراد کا یہ سلسلۃ الذہب، اس کو سند. اور پھر آگے جو بات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو ہم کہتے ہیں متن. ٹھیک ہے. تو علم اصول الحدیث کے اندر روایت کی اسنادی حیثیت بیان کی جاتی ہے کہ یہ روایت اس کی سند صحیح ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، یہ اس سند کے اندر یہ فلاں آدمی، اس پر کوئی تہمت تو نہیں ہے، یہ کذب تو نہیں ہے اس پر، کیا اس نے جھوٹ تو نہیں بولا. تو اس لحاظ سے بات کرنا یہ ہے علم اصول الحدیث. اور علم فقہ الحدیث یہ بھی آسان بات ہے. فقہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں. تو حدیث کے اندر جو فقہی مسائل کی بحث ہوتی ہے، یہ بحث اگر حدیث کے اندر آپ نے کرنی ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث. غالباً پوشی ہوئے چونکہ بس تاسو ریلیٹو سبق چکم نے آباد غشی حدیث تاریخ بیات کی اور دا حدیث وجہ تسمیہ بیادا کی صحیح شوا، اور دا حدیث اوز درے اقسام دی آغا تاسو پر ضروری دی، آغا آسان دی. حدیث کی 3 اقسام، ایک ہے حدیث قولی، ایک ہے حدیث فعلی، ایک ہے حدیث تقریری. حدیث قولی، قول کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ مبارک، اس کو کہتے ہیں حدیث قولی. حدیث فعلی یا حدیث عملی، یہ ان حدیث کو کہا جاتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کسی عمل کا ظہور ہو. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ ڈھانچہ، نماز کا ڈھانچہ حدیث میں منقول ہو، یا وضو بنا رہا ہے تو یہ حدیث میں منقول ہو، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث عملی یا حدیث فعلی. اور ایک ہے حدیث تقریری، تا قاف دو نقطوں والا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی ایک ایسا عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پہ خاموشی اختیار کرے. کیا اختیار کرے؟ خاموشی. تو یہ بھی حدیث ہے، کیونکہ اگر یہ کام جو صحابی کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اگر یہ شریعت کے خلاف کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو منع فرماتے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اس لیے ہوئی کہ وہ شریعت کی احکام دوسروں تک پہنچائے اور غلط کاموں کی اصلاح کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو جائے اور نبی اسلام اس پہ خاموشی اختیار کر لے، یہ بھی حدیث ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. تو تین اقسام: حدیث قولی قاف واو لام یا، حدیث فعلی، حدیث تقریر، یہ تین اقسام ہو گئے. بس آگے انشاءاللہ 4-5 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں. حدیث کی حجیت، کہ حدیث یہ حجت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شاید آپ کو بعض افراد اس طرح ملے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ اہل القرآن، بس ہم قرآن صرف مانتے ہیں، باقی جو ہے نا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن ہی کافی ہے. تو اس لیے میں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ سے پھر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو. بہت سارے فتنے آج کل اٹھے ہیں اور کڑے ہو چکے ہیں اور اس بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور عوام الناس میں بھی یہ بات مشہور کرا دینے کی فکر میں ہے، کوشش میں ہے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اپنے آپ کو اہل القرآن ایک بہترین نام اپنے آپ کو دیا ہے کہ دیکھو ہم اہل القرآن ہے، ہم قرآن کے پابند ہیں، حالانکہ اور حدیث کے منکر ہے، حدیث کی انکار کرتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ قرآن پاک کو صحیح طور سے تسلیم بھی کرتے ہیں تو قرآن ہی کہتے ہیں کہ آپ حدیث کو بھی تسلیم کرو. وہ کس طرح؟ یہ دیکھو آپ کی کتاب میں موجود ہے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کیا ہے؟ احادیث مبارکہ ہے نا. رسول کی اطاعت جو ہے یہی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک پہ عمل کرے، ان کو تسلیم کرے. تو قرآن کا تو یہی اعلان ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو ان سے یہی مطالبہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو تسلیم کرتے ہیں تو قرآن میں تو یہی بات ہے کہ آپ رسول کی احادیث کو بھی تسلیم کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دوسری دلیل جو قرآن پاک سے ہے، آپ کی کتاب میں بھی ہے، آپ دیکھ لیں، یہی سے ہے. تو وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ وما اتاکم الرسول، اور رسول آپ کو جو کچھ دے دے وہ لے لو. وما اتاکم الرسول، اور جو آپ کو دے دے الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ تو اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جن چیزوں سے آپ کو منع کرے، فانتہوا تو اسے اپنے آپ کو روک لو. تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ حضور آپ کو جو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اسے آپ کو روک لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منع کرتے ہیں؟ اس کا منع کرنا بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو احادیث کے ذریعے سے منع کرے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. سورۃ النساء 86 نمبر آیت میں بھی یہی بات ہے. آگے سورۃ الاحزاب میں بھی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. تو اگر اللہ اور رسول کسی فیصلے کی قضا کر لے، فیصلہ کر لے، تو آپ سے ان کے یہ اختیار پھر نہیں ہے کہ آپ اپنے منمانی کریں اور اس سے اس کو رد کریں. بس رسول کی بھی کوئی فیصلہ فرمائے تو آپ پہ لازم ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں. تو فیصلہ حضور کا ہوتا ہے کہاں پہ؟ احادیث مبارکہ میں. عقلی دلیل بھی سمجھے، بس یہی پہ انشاءاللہ پھر یہی سے پھر سٹاپ کرتے ہیں. عقلی دلیل، قرآن کریم میں ہر شعبہ زندگی کے متعلق ہدایات ضرور موجود ہے، احکامات موجود ہے، لیکن ان احکامات کا عملی نمونہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ان احکامات کا جو عملی نمونہ ہے وہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو
مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو اب نماز کے متعلق جو عملی نمونہ ہے، کتنی رکعت ہے، کس طرح پڑھیں گے، ثنا کہاں پہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کہاں پڑھیں گے، درود شریف، اتحیات یہ کہاں پڑھیں گے، یہ کسی آیت کے اندر موجود ہیں؟ پورے قرآن پاک میں نماز کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ آپ صبح کی نماز اس طرح پڑھے، ظہر کی اس طرح پڑھے. البتہ صلاۃ الخوف ہے، جنگ کی حالت میں اس کا ایک طریقہ ہے. باقی جو فرض نمازیں ہیں تو 5 وقت بجماعت پڑھنا، تو اس کا قرآن پاک میں اندر کوئی طریقہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی نمونہ دکھا کر اس کا طریقہ بتایا. آپ کو بات سمجھ آ رہی نا؟ آگے عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے پاس قرآن پاک کا نزول ہو بغیر کسی پیغمبر کے، یعنی ہم پر براہ راست نازل ہو. حتی تنزل علینا، کس طرح ہے آیت ہے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہو تاکہ ہم اس کو پڑھے، قرات کرے، پڑھے اس کو، اور براہ راست نازل ہو. یہ مشرکین عرب کا مطالبہ تھا. لیکن یہ کتاب اگر صرف کتاب ہو تو کتاب کافی نہیں ہے. کسی بھی قوم کی اصلاح اگر صرف کتاب سے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس کتاب کو سمجھانے کے لیے بھی کسی معلم کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہی کتاب امت کو سمجھائے، کسی قوم کو سمجھائے، اس کے احکامات لوگوں تک اس کی رہنمائی کر سکے. اگر صرف کتاب ہو تو پھر اس سے رہنمائی مشکل ہے، ممکن ہی نہیں. اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری ہوئی اور اس نے قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملی نمونہ تھا اور احادیث کے ذریعے سے، تو اس کی بھی تفسیر احادیث کے ذریعے. تو گویا قرآن پاک کی تفسیر جو ہے یہی احادیث مبارکہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ عقلی دلیل بھی ہوئی دو، میں نے آپ کو دو عقلی، اور قرآن پاک سے بھی یہی آپ سے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کی 2-3 آیات ارشاد موجود ہے. اسی سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ احادیث مبارکہ یہ حجت ہے، دلیل ہے. تو لہٰذا اگر کوئی احادیث مبارکہ کا منکر ہو، یہ مسلمان ہی نہیں. جس طرح پرویزیتا یا کوئی دوسرے اس طرح اسلام کے دامن میں اسلام کے جامہ پہن کر، اوڑھ کر، اور احادیث مبارکہ کا انکار کر بیٹھے، تو ان کی یہ باتیں درست نہیں. الحاصل میں آخر میں پھر آپ کو اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں. آپ نے حدیث کی تعریف لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، اور وجہ تسمیہ، پھر حدیث کی 3 اقسام. باقی جو میں نے تفصیل بیان کی خیر وہ آپ یاد نہ کریں، صرف یہی یاد کریں کہ قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، ان کی تعریفات مختصر یاد کریں. اور پھر شرعی حجت، کوئی ایک آیت یا 2 آیت یاد کر لیں، اور اگر عقلی دلیل آپ کو یاد ہو کہ حدیث حجت ہے، دلیل ہے، اس پر قرآن پاک سے کوئی آیت آپ پیش کریں. بس یہی آپ کا درس ہے، یہی اس کا خلاصہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.